السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ امریکہ کی مان کیوں نہیں لیتے، کیونکہ وہ تو سپر پاور ہے، آفٹر آل ایک دن تو آپ کو اس کی ماننی پڑے گی۔ تو جس پہ ترجمان نے یہ کہا کہ بلا شبہ کہ وہ سپر پاور ہیں، لیکن اب ایران بھی سپر پاور ہے۔ ناظرین، بالآخر وہی ہوا جس کی پیش گوئی میں گزشتہ 1.5 ماہ سے کرتا آ رہا ہوں۔ پاکستان نے اپنا لوہا منوا لیا، فیلڈ مارشل کی بات آخر صدر ٹرمپ نے مان لی اور آبنائے ہرمز کھل گیا، ناکہ بندیاں ختم کر دی گئیں، اور صدر ٹرمپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس جو بلاکڈ ہے اس کو کھولنے کے لیے اس کا نام پروجیکٹ فریڈم رکھا، اور یہ بھی نوید سنا دی کہ ہمارے نمائندے ایرانی نمائندگان سے بات چیت کر رہے ہیں اور جو بڑی مثبت بات چیت ہو رہی ہے۔ تو مان لیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان برف پگھل رہی ہے، جو کہ جمی ہوئی تھی 45 سے 47 سال پہلے سے جم چکی تھی، اب وہ برف پگھل رہی ہے، اور یہ جو ساری برف پگھل رہی ہے یہ پاکستان کی وجہ سے پگھل رہی ہے۔ اب ذرا وہ لوگ بھی تو حاضری لگوائیں نا، جو یہ کہتے تھے کہ ایران غداری کر رہا ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے، پاکستان کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، پاکستان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ امریکہ نے تو وہ بحری جہاز جو قبضے میں لیا تھا وہ بھی پاکستان کو دے دیا ہے۔ اب امریکہ ڈائریکٹ ایران کو بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ جہاز پاکستان کو دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس پوری کارروائی میں جو ثالث ہے وہ پاکستان ہے۔ اب میں پھر وہ یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ثالثی نہیں ہوگی اور ثالث اب ختم ہو گئے، اب یہ جہاز کیوں آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ ثالث پاکستان ہے۔ اس بات کی تصدیق وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار نے بھی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جہاز ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، ہم نے لے لیا ہے، اس میں جو توڑ پھوڑ ہو چکی تھی اس کی جو پراپر مرمت کرنے کے بعد ایران کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی امریکی صدر نے آبنائے ہرمز میں آپریشن پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ناظرین، اور عالمی معیشت میں جان سی پڑ گئی۔ اب عالمی منڈی میں جو صورتحال ہے وہ اس وقت امریکی خام تیل $101.8 فی بیرل پر آ چکا ہے، جبکہ برطانوی برنٹ کروڈ بھی $108 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ جبکہ اوپیک ممالک کو بھی دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اپنی پیداوار کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی پروجیکٹ فریڈم کا اعلان ہوا تو سفارتی رابطے بھی تیز ہو گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسحاق ڈار کو فون کیا، بہت باتیں کی اور شکر گزار بھی ہوئے کہ پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، اور بھی بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئیں جو جلد سامنے آ جائیں گی۔ ہفتے کے روز ایران نے جو لچک دکھاتے ہوئے اپنی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی تھی، ان کی کچھ تجاویز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کی ناکہ بندیاں ختم کی جائیں اور اس کو کھول دیا جائے، پھر ایران بھی آبنائے ہرمز کو کھول دے گا۔ جنگ بندی کو کم از کم 30 دنوں میں جنگ کے مکمل خاتمے میں تبدیل کیا جائے۔ تجاویز میں ناظرین یہ بھی شامل ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو صاف کر دے گا۔ زیرو سٹوریج اصول کے تحت ایران کو 3.6% یورینیم افزودگی کی اجازت دی جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملہ نہ کیا جائے، اس کے بدلے میں ایران بھی حملہ کرنے سے باز رہے گا۔ تجاویز میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران پر پابندیاں ختم کی جائیں، منجمد فنڈز کو مقررہ مدت کے مطابق مرحلہ وار جاری کیا جائے۔ ان تجاویز پر امریکہ نے اپنا جواب پاکستان کے حوالے کر دیا، یعنی پاکستان ثالث ہے، اور ثالث نے وہی جواب ایران کے ذمہ داران کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ایرانی ذمہ داران کے پاس جب یہ جواب پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کی تصدیق ایرانی دفتر خارجہ نے بھی کر دی ہے، اور آگے کیا ہونا ہے یہ ان کے جواب کو پڑھنے کے بعد ایرانی ذمہ داران پھر بتائیں گے اپنے ثالثوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ اب سفارتی رابطوں میں
تیزی ہو گئی ہے، جیسا کہ عباس عراقی صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی بات کی اور بڑی راز و نیاز کی بھی باتیں کی. اب انشاءاللہ تعالی عزیز مزید تیزی نظر آئے گی آپ کو ان رابطوں میں. اب یہ بات لکھ لیں ناظرین کہ امریکہ کو یہ جنگ ختم کرنی ہی پڑے گی. اب ایران نے کہا کہ یہ بچیا ساڈا بھی کھ نہیں تے رہن تیرا بھی کھ نہیں دینا. اب دیکھیے ذرا کہ ایران پر حملوں کے بعد امریکہ کے پاس کیا ہوا. امریکہ کا جو اسلحہ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا، یعنی بہت حد تک کم چلا گیا. ڈالر کتنے پھونک دیے گئے. وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو وہ امریکہ دیوانہ بنیا سی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اربوں ڈالر جنگ میں جھونک دیے گئے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکی کانگریس بھی خوش نہیں ہے اس جنگ سے اور اس جنگ کو آگے بڑھانے سے، اور وہ اجازت بھی نہیں دے رہے کہ اس جنگ کو آگے بڑھایا جائے. آپ نے دیکھا کہ روس ایران کی مدد کے لیے آگے آ گیا، اور کل تو چین نے بھی ایسا جواب دیا امریکہ کو کہ جب امریکہ نے کہا کہ ان کمپنیوں کے اوپر پابندیاں ہیں تو چائنا نے یہ کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں، ہم نے ان ایگریمنٹس کے ساتھ چلنا ہے، ہمارا ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ہم جانے ہمارے کام جانے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے. اس کا مطلب تو یہ ہوا ناظرین کہ چائنا بھی کھل کر سامنے آ گیا. اب یہ جنگ ختم بھی اس لیے کرنی پڑ گئی نا ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ محاذ بن گئے ہیں، بلاک بن گئے. اب وہ بلاک کیا تھے؟ ادھر چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، کویت، سعودی عربیہ، قطر. اب یہ دیکھیے نا کہ ایک بلاک ہے. اب اس بلاک میں ایک کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نکل گیا بیچ میں سے، وہ اسرائیل کے بلاک میں جا کے بیٹھ گیا، اور وہ ہے یو اے ای. اور یو اے ای نے ایک علیحدہ بلاک میں جوائننگ دے دی اپنی. وہ کہتے ہیں نا جوائننگ دے دینا، انہوں نے وہاں جوائننگ دے دی. لیکن اتنے بڑے بلاک کو، جو میں پرسوں کے اپنے ویلاگ میں کہہ رہا تھا کہ چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، سعودی عرب، کویت اور قطر کے ہوتے ہوئے، اس بلاک کے ہوتے ہوئے کون جرت کرے گا اس بلاک پہ حملہ کرنے کی؟ اب ذرا ناظرین دیکھیے کہ چین کی $400 بلین کی انویسٹمنٹ ایران میں موجود ہے. کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ؟ اور کیسے وہ امریکہ کو کہے گا جی ٹھیک ہے جناب جو تسی کیا سی مان لے؟ تو پھر یہ ہو نا کہ امریکہ $400 بلین اٹھا کے اسے دے. ایڈی تو ہمت ہے نہیں، چکے وہ خود بھی دیوالیہ ہونے کی حیثیت میں آ گیا ہے. تو چائنا اس وقت کس طرح اپنے جو مفادات ہیں اس پہ کمپرومائز کر لے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چین اور رشیا مل کر ایک بہت بڑی گیم تیار کر رہے ہیں جو عنقریب آپ کے سامنے آ جائے گی ناظرین. سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ جو امریکہ کی اور ایران کی اور عربوں کے ساتھ جنگ کرا کے علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں، علیحدہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی پریشانی میں آ گیا. ہوا کیا ناظرین؟ ہوا یہ ہے کہ اگر ایران اور عربوں کی تباہی ہوئی ہے تو اسرائیل تو کھنڈر بن چکا ہے. اسرائیل کی عوام ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جس کا اب کوئی حل بھی نہیں ہے، کوئی علاج بھی نہیں ہے. اور وہ بیماری کیا ہے ناظرین؟ میں اسرائیلی اخبار ہارٹس کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لاکھوں اسرائیلی ایک دماغی اور نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہر 5واں شہری پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہو گیا. لیکن اگلی بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ اس بیماری کا نہ تو کوئی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج. یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ مسلسل جنگ اور عدم تحفظ نے اسرائیلیوں کے اعصاب توڑ دیے. فوجی محاذ پر لڑائی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو اب ایک نفسیاتی محاذ پر بھی لڑنا پڑ گیا. اور یہ ایسا ہے ناظرین کہ یہ کسی بھی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا بنا دیتا. جب لاکھوں افراد ڈپریشن اور نشے کی لت میں لگ جائیں تو اسٹیٹ کی جو بقا ہے اس پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. مسلسل جنگی جنون اسرائیل کو ایک نفسیاتی دلدل میں دھکیل چکا ہے جس سے نکلنا اب بہت ہی مشکل ہے. شاید یہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کسی سیاسی یا سماجی دھماکے کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو. ناظرین آخر میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ جو لوگ دوسروں کے لیے تباہی کا سامان پیدا کرتے ہیں تباہی لوٹ کر انہی کی طرف چل پڑتی ہے. اب ذرا اندازہ فرما لیجئے کہ نیتن یاہو سرکار کس حد تک پریشانی کا شکار ہے، ان کے شہری کس حد تک خوف سے کانپ رہے ہیں اور ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں کہ جن کا کوئی نہ علاج ہے اور نہ ہی سرکاری طور پر کسی کو بتایا جا رہا ہے. نیتن یاہو سرکار بہت زیادہ سختی کر رہی ہے اپنے صحافیوں پر
کہ کوئی بھی خبر باہر نہیں جانی چاہیے. ارے بھائی جو آپ نے زیادتی کی ہے اب ذرا بھگت لیں. ناظرین ابھی کچھ متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے امریکہ کے جہاز پر میزائل داغ دیے ہیں. جیسے ہی وہ ابنائے ہرمز میں داخل ہونے لگا تو ایران نے اس پہ میزائل داغ دیے اور وہ جہاز پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور واپس چلا گیا. اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے ناظرین آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. ابھی آپ صرف پولی ٹولکی کو انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.